دیکھیں میں عادل وڑائچ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ جو ہے نا کہ دونوں چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں, نواز شریف کی واپسی اور پھر یہ 2022 میں الیکشن کی بات. نواز شریف کی واپسی کی خبریں اس لیے چلوائی گئیں کہ نون لیگ کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے اور تاکہ پارٹی جو ہے وہ متحد رہے. نیا ایک شوشہ بھی چھوڑا گیا ہے, خواہشات کو خبر بھی بنایا گیا ہے. اور ورنہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو, اور جو ایک اور وڑائچ صاحب نے بات کی وہ درست ہے کہ شاید میاں صاحب کا ویزا ایکسٹینڈ نہ ہو تو وہ انقلابی بن کے واپس آ جائیں, لیکن میرا اگر انالیسز آپ پوچھیں, میرے پاس خبر نہیں ہے. انالیسز میرا یہ ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ پاکستان واپس آنے کے لیے نہیں گئے. اور ورنہ جتنا ان کی پارٹی کے اوپر سوالات اٹھے, جتنے ان کے خلاف ایک بات ہوئی, ان کے اپنے حامی جس طرح سے بات کر رہے ہیں, وہ کب کے باعزت طریقے سے واپس آ گئے ہوتے تو وہ واپس نہیں آئیں گے. کسی اور ملک میں تو شفٹ ہونے کی کوشش کریں گے لیکن پاکستان نہیں آئیں گے. دوسری ہماری جو بات ہے 2022 میں الیکشن کی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے یہ شوشہ اس لیے چھوڑا ہے کہ اب ان سے جب آپ پوچھیں گے نا کہ آپ استعفے نہیں دے رہے, آپ حکومت نہیں گرا رہے, وہ کہیں گے ہم کیوں استعفے دیں, اگلے سال تو عمران خان الیکشن کروا رہے ہیں, تاکہ پی ڈی ایم کے سارے ایجنڈے اور ساری چیزوں سے توجہ ہٹ جائے اور الیکشن 2022 کے اوپر فوکس اس خبر کے اوپر ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ ذرا اپوزیشن ریلیونٹ ہو جائے. لانگ مارچ کا اعلان بھی اس لیے کیا گیا, کرنا شرنا کوئی نہیں ہے, اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ذرا ٹاک شوز ہوں, خبریں ہوں اور یہ ساری باتیں ہوں. اور ساتھ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ 2022 میں الیکشن ہو, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان 5 سال پورے کریں گے تو 2023 میں جا کے بہت سے عمران خان کے انیشیٹیوز بڑی حد تک ان کا آؤٹ پٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. لوگوں کو ایک یہ میسج مل جائے گا کہ یہ حکومت 5 سال میں اگر اس طرح سے توقعات پوری نہیں کر سکی تو کم از کم امید نظر آ گئی ہے کہ آگے اگر ان کو مزید موقع دیا جاتا ہے تو چیزیں یہ بہتر کر لیں گے. محض یہ ایک تجویز ہے ناظرین, قومی حکومت اور شہباز شریف کی تجویز تھی. اس حوالے سے مریم نواز نے آج جب میڈیا کے نمائندوں سے کی تو انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ سنیے. مریم یہ کہتی ہے کہ مفاہمت تو دور کی بات, ہم تو اس حکومت سے بات بھی نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے حکومت سے بھی بات نہیں کرنی اور اداروں سے بھی بات نہیں کرنی. اداروں کے بھی خلاف ہیں, حکومت ہے ہی غیر آئینی غیر قانونی, الیکشن بھی شفاف کروانے ہیں تو کس نے کروانے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا اداروں سے بات نہیں کرنی؟ یہ تو سارا یہ تو اسی لیے تو سارا یہ ماحول بنایا گیا 3 سال سے اداروں کو جو اٹیک کیے جا رہے ہیں کہ ہم ہماری طرف بھی دیکھیں. نہیں وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو وہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی نا, وہ تاثر کی بات کر رہا ہوں. ورنہ تو ظاہر ہے یہ سارا یہ سب کچھ واقعی اسی لیے ہے کہ وہ ان سے بات کریں ان کو. اور دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ نواز شریف الیکشن اناؤنس ہونے لگا گا تو آ جائیں گے, آنے کا سوچیں گے, اس کے اوپر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی این آر او مل جاتا ہے, اگر کوئی ڈیل مل جاتی ہے, اگر کوئی ڈیل مل جاتی ہے, چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آئیں گے. ورنہ کبھی بھی نواز شریف کو تو اس وقت جو نون لیگ کے اندر لڑائیاں ہیں, جو اختلافات ہیں, آپ نے دیکھ لیا مریم نے کیسے اپنے چچا, پہلے شہباز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میثاق معیشت ہونا چاہیے, مریم نے کہا مذاق معیشت ہوگا یہ اگر ہم ان کے ساتھ میثاق معیشت کرتے ہیں تو. اس کے بعد جب شہباز شریف نے کوئی بیانیہ دیا, مریم صاحبہ نے اس کو نیگیٹ کیا, اور مریم صاحبہ نے بھی کیا ٹویٹ کیا تھا کہ بیانیہ صرف وہ ہے جو نواز شریف کہے گا, باقی سب رد عمل ہے. پھر جب نواز شریف نے وہاں پر تقریر کی اور شہباز شریف نے بھی تقریر کی, مریم صاحبہ نے ٹویٹر کے اوپر صرف وہ ٹویٹس ری ٹویٹ کی جس میں نواز شریف کے کلپس تھے. شہباز شریف کا کوئی کلپ لائک نہیں کیا, کوئی ری ٹویٹ نہیں کیا. اور پھر مریم صاحبہ اور شہباز شریف گروپ کے جو لوگ ہیں, اس پہ ہم اگلی سٹوری پہ آتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کمرہ عدالت میں جب مریم صاحبہ آئیں پیشی پر تو شہباز شریف گروپ کے تمام اہم کھلاڑی غائب تھے. کون تھا کون نہیں تھا اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں, بعد میں آتے ہیں. میں پہلے آپ کو اسی سے کنٹینیو کرتا ہوں جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کون تھا کون نہیں تھا. شہباز شریف گروپ کا کوئی بندہ آج مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں تھا, اور اہم لیڈرز بھی نہیں تھے جو میٹر کرتے ہیں. تھا کون؟ وہ لوگ جو سلیکٹڈ ہیں نون لیگ کے اندر, جن کو مخصوص نشستوں پر لایا جاتا ہے, جو الیکشن لڑ کے نہیں آتے, جن کو یا تو سینیٹر بنوایا جاتا ہے یا مخصوص نشستوں پہ, خاص طور پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے مریم صاحبہ کے ساتھ جو مخصوص نشستوں پہ آتی ہیں, جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست الیکشن لڑ کے نہیں آنا ہوتا, جنہوں نے حلقوں میں نہیں جانا. اس وقت جو لوگ حلقوں میں الیکشن لڑ کے آتے ہیں وہ سب شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں, یعنی وہ زمینی حقائق کے ساتھ ہیں. اور جنہوں نے الیکشن نہیں لڑنا جیسے پرویز رشید صاحب ہیں, مصدق ملک صاحب ہیں, وہ سارے مریم صاحبہ کے ساتھ ہیں اور نواز شریف کے ساتھ ہیں. زبیر صاحب تھے, عطا طارر صاحب تھے, عظمہ بخاری صاحبہ تھیں, ہینا پرویز بٹ صاحبہ تھیں, مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ تھیں, زیب جعفر صاحبہ تھیں, رومینہ خورشید عالم صاحبہ تھیں, نصرت صادق صاحبہ تھیں, بیرسٹر دانیال چودھری صاحب تھے, بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے, پیر صابر شاہ صاحب تھے, سینیٹر افنان اللہ خان صاحب تھے, مشاہد اللہ خان صاحب کے بیٹے, اور یہ بھی صابر شاہ صاحب بھی سینیٹر ہیں. ان میں سے ہماریا یہ وہ لوگ ہیں یا ہارے ہوئے ہیں یا سینیٹر ہیں یا مخصوص نشستوں پر ہیں یا مخصوص نشستوں پر آ سکتے ہیں. ان میں سے کوئی نہیں ہے جس نے جو ہے وہ ابھی آگے کوئی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہو یا الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہو. اچھا پھر تھا کون کون؟ ایم این اے کون سے تھے جو جیتے ہوئے؟ جاوید لطیف صاحب تھے, نوشین افتخار صاحبہ تھیں, علی گور بلوچ صاحب تھے, علی پرویز ملک صاحب تھے, ڈاکٹر عباد اللہ صاحب تھے. اب مجھے بتائیں
یہ 5 نام تو تھے ایم این اے زبان کے آئے ہیں، لیکن 5 نام کون سے نہیں تھے جو میٹر کرتے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق، وہ خواجہ سعد رفیق جب نواز شریف کمپین کر رہے تھے، مجھے کیوں نکالا؟ نواز شریف سے پہلے خواجہ سعد رفیق تقریر کرتے تھے، وہ لوہے کے چنے اور وہ ساری سخت تقریریں کیا کرتے تھے، فیس ہے وہ پارٹی کا، وہ کہاں تھے؟ خواجہ آصف کہاں پہ تھے؟ ایاز صادق کہاں پہ تھے؟ رانا تنویر کہاں پہ تھے؟ بالکل رانا سنولا کہاں پہ تھے؟ اب یہ 5 لوگ نہیں تھے، جو 5 لوگ نہیں تھے ان کا قد کاٹ آپ اور ہمارے دیکھنے والے دیکھ لیں، اور جو تھے ان کا قد کاٹ دیکھ لیں، اور جو مین لوگ مریم صاحبہ کے گرد رہتے ہیں 13 لوگ جو میں نے آپ کو بتایا اوپر، سلیکٹڈ مخصوص نشستوں پر۔ صدیق صاحب اس میں نا ایک بات بڑی اہم ہے جو ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ نا جو الیکٹیبلز ہیں جتنے بھی جو اپنے اپنے حلقوں کے تگڑے لوگ ہیں، جو ان کے اس بیانیے کی وجہ سے اپنی سیاست داؤ پر نہیں لگانا چاہتے، جو اصل میں جن کی بے چینی ہے پارٹی کے اندر، وہ اب اس بیانیے سے اپنے آپ کو اس فاصلے پہ کر رہے ہیں، وہ ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور یہی چیز میرا خیال ہے اب یہ چیزیں واضح بھی ہونے لگ پڑی ہیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تمام لوگ سینیٹرز یا مخصوص نشستوں والے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جو الیکٹیبلز ہیں اور وہ اسی وجہ سے وہ ساتھ نہیں آئے۔ بالکل، اور میں مختصر وہ بتا دوں جو اندر پروسیڈنگ ہوئی، پروسیڈنگ میں یہ ہے کہ آج جب سے یہ کیس میرٹس کے اوپر شروع ہے، یہ کیس 1000 اور تقریباً 52 روز بعد میرٹس کے لیے اس کے اوپر بحث شروع ہوئی۔ یعنی پہلے تو ٹیکنیکل چیزیں ہو رہی تھی، ضمانتوں کے کیسز اور ضمانتوں کے معاملات، ٹیکنیکل بحث آ رہی، لیکن مین جو میرٹس ہیں، میرٹس کیا ہیں کہ مریم صاحبہ کو سزا دی گئی کہ آپ اپنے والد کی بے نامی دار تھیں۔ کیپٹن صفدر صاحب یہ ہیں کہ آپ نے ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر سائن کیے۔ اب آ گئی ہے بات میرٹس کی۔ اب جب میرٹس کی بات آ گئی ہے اور انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ مریم بے نامی دار نہیں تھیں، انہوں نے ان جو ثبوت بقول ان کے جو انہوں نے دیے تھے وہ اس عدالت کو دکھانے ہیں، یا یہ کنٹینویشن آف ٹرائل ہے، نئے کوئی ثبوت، منی ٹریل کوئی ثبوت، وہ چیزیں رکھنی ہیں۔ اب جب یہ موقع آیا ہے تو اب یہ آ کے اور وہ استثناء لے رہے ہیں۔ 5ویں بار جو ہے وہ امجد پرویز صاحب نہیں آئے جو ان کے وکیل ہیں، اور مریم صاحبہ جب آج آئیں تو انہوں نے ایک تو کمرہ عدالت کو سیاسی کھڑا بنا دیا ہے، جس طرح سے ایک تو ان کے لوگ سارے جن کے نام بتائیں یا سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں سب۔ آج جیسے مریم صاحبہ آئیں تو اس وقت کمرہ عدالت میں دونوں ججز موجود تھے، عدالت چل رہی تھی۔ مریم صاحبہ اس طرح سے آئیں جس طرح سے وہ کسی جلسے میں آئی ہوں، سیاسی اجتماع میں آئی ہوں۔ سب ان کے کارکنان نے عدالت کا احترام نہیں کیا، کارکنان نہیں، رہنما جو ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز اس لیول کے لوگ ہیں، اور انہوں نے مریم صاحبہ کو کھڑے ہو کے السلام علیکم میڈم، السلام علیکم میڈم، میڈم میڈم، تاکہ میری طرف دیکھ لیں کھڑے ہو کے سارے، اور جب میڈم آتی ہیں تو ماسک بھی اتار دیتے ہیں تاکہ وہ چہرہ سب کا دیکھ لیں کہ کون کون آیا ہوا ہے۔ پھر تصویریں بھی بنواتے ہیں، اپنے بچوں کو اب لے کے آتے ہیں، بچوں کو مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنواتے ہیں۔ اس پہ عامر فاروق صاحب برہم ہوئے، کیونکہ پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر ملزمان موجود نہ ہوں، جن کو ضمانتیں دی ہوں وہ موجود نہ ہوں، درخواست گزار موجود نہ ہوں، تو پھر وہ ضمانت ریکال کر لی جاتی ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ضمانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ پیشی پہ نہیں آئے۔ تو یہ کیونکہ لیٹ تھی، جب یہ آئیں تو اس سے پہلے کیونکہ وہ اطاعت آرڈر صاحب کہہ چکے تھے کہ جی وہ پہنچ رہی ہیں، آپ یہ ایسا کو آرڈر نہ کریں ضمانت ریکال کرنے والا، جب وہ پہنچی اور یہ سب کچھ ہوا تو اس پر پھر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہمیں ضمانت ریکال کر لینی چاہیے، کہ اگر جو بھی اکیوزڈ ہے، جو ملزمہ ہے، اس کو اگر عدالت کے احترام کا ہی نہیں پتا، صدیق کے سرزنش ہوئی ان کی، بالکل، کہ ان کو اگر عدالت کے احترام کا ہی نہیں پتا تو پھر ریکال کر لینی چاہیے ایسے ملزم کی ضمانت۔ تو یہ دیکھیں بڑا ایک افسوسناک ہے، عدالت کا ایک ڈیکورم ہے، عدالت کا ایک احترام ہے، اور یہ وہاں پہ سیاسی اجتماع کرتے ہیں اور سیاسی گیدرنگز کرتے ہیں، اور مریم صاحبہ صرف اس لیے آ جائی ہیں کیونکہ ان کو کراچی جلسے میں خطاب نہیں کرنے دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، اور یہ طے تھا کہ شہباز شریف جائیں گے اور مریم صاحبہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی خطاب نہیں کریں گی، تو آج انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے وہیں، انہیں پتہ ہے سارے کیمرے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ جائیں گی، گفتگو کریں گے، اور مقصد ان کا پورا ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے بیان دینا تھا، وہ دے کے چلی گئی ہیں۔